بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب فیڈ بیک آتے ہیں، کسی نے درود ابراہیمی پڑھا اور اس کے مسئلے حل ہوئے، کسی نے استغفار پڑھا اس کی پریشانی ختم ہوئی۔ یقین جانیے دل سے شکر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتی ہوں۔ مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں، جواب نہیں دے پاتی، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، تو انہی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ رہنمائی حاصل کریں اور انہی ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور کامل یقین سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل سب کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اسباب بنیں گے، کام بنیں گے، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے میری ازدواجی زندگی میں تھوڑے مسئلے آنا شروع ہوئے۔ شوہر نے گھر میں دلچسپی لینا بند کر دی، بچوں کو دیکھنا بند کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے بہت سہمے اور ڈرے ہوئے رہنے لگے، اسپیشلی جب میرے ہسبینڈ گھر آ جاتے۔ اس کے بعد وہ زیادہ بات نہیں کرتے، کھیلتے نہیں، کوئی فرمائش نہیں کرتے، اور اگر کبھی وہ آپس میں کھیل رہے ہوں یا اپنے والد سے کوئی فرمائش کریں تو میرے ہسبینڈ بہت بیڈلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو کیا ہو گیا تھا، حالانکہ نہ ہماری کوئی لڑائی ہوئی، نہ گھر میں کوئی اختلاف ہوا، نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا، لیکن بہرحال ان کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے، چیختے چلاتے، حتیٰ کہ میرے گھر والوں کو برا بھلا کہتے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے جس سے میرا دل بہت دکھتا۔ گھر میں، گھر کی چیزوں میں، کسی چیز میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، نہ ہمیں کہیں باہر لے کر جاتے۔ کہتی ہیں کہ میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا، کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی میں بہت باتیں سنتی، راتوں کو اکثر روتی، اللہ سے دعا کرتی۔ کہتی ہیں کہ میں نماز کی اتنی پابند نہیں تھی اور نہ ہی ذکر و اذکار کی اتنی پابند تھی، لیکن اپنے ہسبینڈ کے اس رویے کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید میری شادی ختم ہو جائے گی، میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ دیں گے، شاید یہ کہیں باہر انٹرسٹ لینے لگے، لیکن بہرحال مجھے ان کے اس رویے کی کوئی وجہ نہیں پتہ تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک رات ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت خراب تھا، بہت ہارڈلی اور بیڈلی انہوں نے ٹریٹ کیا۔ یہ تو سو گئے، لیکن میں رات دیر تک جاگتی رہی اور روتی رہی، اللہ سے بات کرتی رہی کہ اگر میرا گھر ٹوٹ گیا میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی، کون ہمیں سپورٹ کرے گا۔ کہتی ہیں کہ انہی سوچوں میں اور انہی تکالیف میں آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے بات کرتی رہی اور رات گزر گئی۔ فجر کی نماز ادا کی، قرآن پاک پڑھنے لگی۔ کہتی ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سورہ احزاب کی وہ آیت میرے سامنے آئی جس میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے مومنوں کو درود و سلام پڑھنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کہتی ہیں اس آیت میں میں رک گئی اور میں سوچنے لگی کہ ایسا عمل جسے اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہوں تو اس عمل کی تاثیر کیا ہوگی، برکت کیا ہوگی، فضیلت کیا ہوگی، کیا اس عمل کو کرنے کے بعد بھی کوئی شخص محروم رہ سکتا ہے۔ کہتی ہیں اس آیت نے اس وقت میرے دل پر اثر کیا اور مجھے بیسیکلی فیل ہوا کہ یہ آیت ہے ہی میرے لیے، اللہ کریم نے مجھے یہ آیت دکھائی ہے کہ میں درود و سلام سے استفادہ حاصل کروں اور اپنے مسئلے کا حل نکالوں۔ کہتی ہیں میں نے نیت کر لی کہ میں روزانہ 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن کہتی ہیں اٹ واز سو ڈیفیکلٹ، کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، کیونکہ مجھے ذکر و اذکار کی عادت نہیں تھی، اور 500 مرتبہ بہت ہوتا ہے۔ جب وقت ملتا تھوڑا سا پڑھ لیتی، پھر اپنے کام کرتی، بچوں کو دیکھتی، پھر تنہائی ملی پھر تھوڑا سا پڑھ لیا۔ کہتی ہیں کہ پہلا ہفتہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، 500 کی تعداد مکمل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن رفتہ رفتہ کر کے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے میں سکون ملنے لگا۔ جب میں آنکھیں بند کرتی، تصور کرتی، درود ابراہیمی پڑھتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور مجھے لگتا کہ درود ابراہیمی سے مجھے تسلی مل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل ہوگا۔ رفتہ رفتہ میرے اندر اطمینان، سکون پیدا ہوا۔ میں نے نوٹس کیا کہ بہت دنوں سے میرے ہسبینڈ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، خاموش ہیں، لیکن کسی بات پر بدمزگی نہیں ہو رہی، نہ ہی بچوں کو جھڑکتے ہیں، نہ ہی بدتمیزی کرتے ہیں، نہ ہی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہتی ہیں میرے درود ابراہیمی پڑھنے میں مزید شوق اور محبت پیدا ہوئی۔ کہتے میں نے نوٹس کیا کہ میرے شوہر کچھ الجھے سے ہیں، پریشان سے ہیں، اور ایک رات انہوں نے اپنے برے رویے کے لیے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ہر چیز بری لگ رہی تھی، ہر بات غلط لگ رہی تھی، اور میں نے اس وجہ سے تم سے اور بچوں سے بہت بدتمیزی کی، بد کلامی کی، تم لوگ کا دل دکھایا، تم لوگ کے حق ادا نہیں کیے، میں شرمندہ ہوں۔ کہتی ہیں جب میرے شوہر نے معافی مانگی تو آپ یقین کریں میرے دل کو ایسی دھاڑس ملی، ایسا سکون ملا، ایسی تسلی ملی کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس رات انہوں نے ہمیں بھی ٹائم دیا، بچوں کو بھی وقت دیا، بچوں کے ساتھ کھیلا بھی اور بچوں کے ساتھ باتیں بھی کی۔ تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میرا ٹوٹنے والا گھر، جو کہ مجھے لگتا تھا ابھی رشتہ نہیں چل سکے گا، پھر سے آباد ہو گیا، میرے شوہر واپس لوٹ آئے۔ کیا مسئلہ تھا، کیا پریشانی تھی، یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتی تو آج میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوتی۔
کہتی ہیں کہ بس درود ابراہیمی پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، طویل ہے، اور اگر تعداد آپ زیادہ رکھتے ہیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اسٹارٹ میں صرف، لیکن جب آپ توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں ایسی محبت، ایسی تسکین، ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ پھر آپ اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہتی ہیں کہ اب تو معمول ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، درود ابراہیمی سے ہی مدد لیتی ہوں، اور اسی کی برکت سے میرے کام بنتے ہیں، اسی کی برکت سے میری حاجات پوری ہوتی ہیں، اسی کی برکت سے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، الحمدللہ۔